بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت داہم کی اسلامیات ہم باہم سورہ احزاب رکوع نمبر 4 یعنی الدرس الخامس الف کا آغاز کریں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں رہ کر ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام مکمل کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 4 الدرس الخامس الف، اس کو پڑھنے کے لیے ہم کتاب کھولیں گے۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 31 تک پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، آیت نمبر 28 پہلے ترجمہ دیکھیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، ان کنتن اگر تم ہو، تردنا ارادہ کرتی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، اس کی خوبصورتی، اس کی آرائش، فتعالینا تو آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ مال دوں گا، واسرحکن اور میں آپ کو رخصت کر دوں گا، سراحا جمیلا اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ یہ آپ نے اس آیت کا لفظی ترجمہ دیکھا۔ وَإِن كُنتُنَّ اگر تم ہو، تردنا ارادہ کرتی، اللہ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کا، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کا، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ نے، أَعَدَّ تیار کر رکھا ہے، لِلْمُحْسِنَاتِ نیکی کرنے والیوں کے لیے، مِنْكُنَّ تم میں سے، أَجْرًا عَظِيمًا بہت بڑا اجر۔ عزیز طلباء، آج کی جو آیات ہیں، ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ اور بنو نذیر پر فتح حاصل ہوئی، بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، یہ غزوہ احزاب کے بعد کی بات ہے، تو مالی اعتبار سے بہت سارے مسلمانوں کو مال کے اندر فراخی حاصل ہوئی، تو ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس جا کر اپنے خرچے کا مطالبہ کریں کہ ہمارا خرچہ بھی کچھ بڑھانا چاہیے۔ تو جو ازواج مطہرات تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا جا کر کے مطالبہ رکھا کہ جو کیسر و کسرا ہیں، یہ روم و فارس کے جو بادشاہ ہیں، ان کی بیویاں جو ہے وہ بڑے بڑے جوڑے پہنتی ہیں اور بڑے بڑے زیورات پہنتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ہمارے خرچے کے اندر کچھ وسعت ہونی چاہیے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہ لگی، آپ کو پسند نہ آئی، تو اللہ رب ذوالجلال نے اس پر یہ آیات نازل فرمائیں۔ ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دو باتوں کا اختیار دیا گیا کہ ان دو میں سے جس ایک کو آپ چاہتی ہیں اختیار کر لیں۔ اب وہ دو باتیں کیا تھیں؟ ایک تو یہ تھی کہ دنیا کا مال و دولت لے لیں اور نبی کی زوجیت سے رخصت ہو جائیں، اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر نبی کی زوجیت میں رہنا ہے تو نبی کی زوجیت میں رہنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اور ان پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو جن عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا ہے۔ تو اس لیے دوسری صورت یہ ہے کہ پھر پیغمبر کی زوجیت میں رہنا ہے تو پھر حالات جیسے کیسے بھی آئیں، تنگ دستی ہو، فاقے ہوں، اس کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن آخرت میں اللہ رب ذوالجلال بڑے بڑے انعامات عطا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلائی اور فرمایا کہ میں آپ کو ایک بات دو باتوں میں سے اختیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ میری خصوصیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ میرے والدین کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جدائی کا مجھے مشورہ نہیں دیں گے۔ تو جب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول بھلا میں آپ کے ساتھ رہنے میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت میں کیا مجھے والدین سے کوئی مشورے کی ضرورت پڑے گی؟ تو اس لیے مجھے کوئی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیا کا مال و دولت نہیں چاہیے، بلکہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے۔ تو اس پر جو ہے یہ آیات آئیں کہ دو باتوں میں سے کوئی ایک آپ اختیار کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ پہلی بات دنیا کا مال و دولت، اس کی زینت، اس کی آرائش، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ مال دے کر رخصت کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی، جو کوئی تم میں سے آئے گی، من کن تم میں سے، بفاحشتن برائی کے ساتھ، مبینتن واضح، یضاعف تو دیا جائے گا اس کو، لہل عذاب و عذاب ضعفین دو گنا، تو اس کو دو گنا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں بفاحشت مبینت سے مراد ایسی بات، ایسی گفتگو جس گفتگو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ تو فرمایا اگر تم نے آئندہ کوئی ایسی بات کی تو اس پر آپ کو دو گنا سزا دی جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اور جو کوئی تم میں سے فرما برداری کرے گی، اللہ للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ، اور عمل کرے گی، صالحاً نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم اسے اس کا اجر دو گنا دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا، اور ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، رزقاً کریما، عزت کی روزی کو۔ تو کیا فرمایا کہ پیغمبر کی زوجیت میں آنے کی وجہ سے آپ کا ایک خاص مقام ہے۔
جو کہ کائنات کی دوسری عورتوں کا نہیں ہے۔ اس لیے اب اگر تم کوئی غلطی کرو گی اور اس انداز میں اپنی باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو گی تو تمہیں 2 گنا سزا ملے گی، اور اس کے مقابلے میں اگر تم اچھے اعمال کرو گی تو اس پر اجر و ثواب بھی تمہیں 2 گنا ملے گا۔ اور فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے آپ کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 31 تک پڑھا ہے، ترجمہ بھی کیا ہے اور ان آیات کی ہم نے تفہیم بھی کی ہے، تشریح بھی کی ہے۔ اب آپ مشق میں دیکھیں، ایک تو یہ الفاظ الکلمات و تراکیب کے آپ نے یاد کرنے ہیں، اور دوسرے التمارین کے اندر آپ دیکھیں تو سوال نمبر 1 ہے، اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن 2 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو یہ آپ آیت نمبر 28 اور 29 میں پڑھ چکے ہیں کہ 2 باتیں کون کون سی تھیں اور ان میں سے کس کو اختیار کرنے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا۔ اس کا جواب آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔